نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلی دفعہ کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی ہے اور تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ مدینہ منورہ کے جغرافیہ کو سمجھنا مدنی زندگی کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دور کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہی ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کا جغرافیہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو ان واقعات کے اسباب اور نتائج وہ اسی کے سمجھنے پر موقوف ہیں۔ تو مدینہ منورہ کا طبعی جغرافیہ، مدینہ منورہ کے مشرق میں الحرۃ الشرقیہ وہ علاقہ کہلاتا ہے، حرہ واقم بھی اس کو کہتے ہیں، اور مغرب الحرۃ الغربیہ کہلاتا ہے، اسے حرہ وبرہ بھی کہتے ہیں۔ حرہ اصل میں سخت پتھریلی جو زمین ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس پہ چلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے دو طرف تو پتھریلی نوکیلی پتھروں والی زمین تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ دو طرف سے یوں محفوظ ہو گیا تھا۔ پھر مدینہ منورہ کے جنوب میں جبل عیر ہے اور شمال میں جبل احد ہے۔ جبل عیر نے پورا مدینہ منورہ کے جنوب کو گھیرا ہوا ہے، تو تین طرف سے تو گویا مدینہ منورہ بالکل محفوظ تھا۔ شمال میں جبل احد کئی میل پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ، اس وجہ سے مدینہ منورہ کا صرف ایک سمت شمال تھوڑی سی غیر محفوظ تھی، باقی تین طرف سے مدینہ منورہ بالکل محفوظ تھا۔ اب مدینہ منورہ کی آبادی دیکھیے، مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں، جنوب مشرق ہے، وہ مشرق ہے یہ جنوب مشرق میں تین قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ آباد تھے، اور مدینہ کے جنوب میں اوس اور شمال میں خزرج۔ تو یہ قبائل مدینہ کے اطراف میں اس وقت آباد تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ تو یہ مدینہ منورہ کی طبعی جغرافی اور آبادی یہ اس سے سمجھ میں آپ کے آ جائے گی۔ آگے مدنی دور کا اجمالی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ ہجرت سے تاریخ اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ جسے سن ہجری کہتے ہیں، تو ہجری وہ ہجرت پر ہی موقوف ہے۔ ہجرت کے بعد سے اسلامی تاریخیں شروع ہوتی ہیں۔ اب مظلومیت کا دور ختم اور کفر سے اس کے جبر یعنی ظلم کی پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے۔ مدنی دور میں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، کچھ پہلے آ گئے، کچھ بعد میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ مہاجرین و انصار میں مواخات سے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی گئی۔ سرکش کفار کے بارے میں حکمت عملی ترتیب دی جانے لگی۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے نئی اسلامی ریاست کا جغرافیہ دیکھیے۔ وہ ابھی اجمالی طور پہ آپ نے پیچھے دیکھ لیا، دوبارہ اس کو دیکھ لیا۔ مدینہ منورہ کو تین اطراف سے کفار نے گھیر رکھا تھا۔ جنوب میں بااثر طاقتور قریش، مشرق میں جنگجو قبائل عرب، شمال میں اس تکون کا دماغ اور سازشی ٹولہ یہود آباد تھے۔ بیرونی تکون کے گھیراؤ کے بعد اب اندرونی صورتحال دیکھیے کہ مسلمانوں کے علاوہ عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ بھی مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، جبکہ یہود کے تین قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ گویا اندرونی اور بیرونی خطرات میں مدینہ منورہ گھرا ہوا تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدینہ منورہ کی زندگی میں جو حکمت عملی تھی وہ اسلامی تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور اسلامی تاریخ کا ماخذ ہے۔ مدنی دور کے تین مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں دعوت و تبلیغ ہے کہ نئے احکام کی تعلیم دی گئی لوگوں کو، اور خطرات جو تھے ظاہر ہے، اندر بھی دشمن چاروں طرف میں سے تین طرف دشمن کفار نے گھیرا ہوا تھا، تو ان سے ظاہر ہے خطرات کا مقابلہ کیا۔ یہ سب سے پہلا مدینہ منورہ میں دور تھا۔
دوسرا مرحلہ جو تھا آسانی کے آثار، کفار کا صلح کے ذریعے اسلام کی قوت کو تسلیم کرنا، کافروں نے صلح کے ذریعے سے گویا کہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ تیسرے مرحلے میں کیا ہوا، حق کی فتح و غلبہ، بھی اجمالی طور پہ یہ باتیں تاکہ ذہن میں آ جائیں، آگے انہی کی تفصیل آئے گی۔ لوگوں کا جوق در جوق اسلام میں داخلہ، یہ تیسرے مرحلے میں ظاہر ہے حق کی فتح اور غلبہ ہوا، اسلام حق مذہب ہے، اور جوق در جوق، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں پھر داخل ہوئے تیسرے مرحلے میں۔ تو یہ تین مرحلے آپ کے سامنے آ گئے۔ ان میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ خطرات اور پھر ان کا مقابلہ۔ تو مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل منظر عام پر آنے کے بعد اسلامی ریاست کو تین طرف سے خطرہ تھا ہی، جبکہ داخلی طور پر منافقین کا گروہ بھی اسلام کے خلاف سرگرم تھا، اندر سے بھی خطرہ، باہر سے بھی خطرہ۔ پہلا مرحلہ انہی داخلی اور خارجی خطرات سے نمٹنے میں طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی حکمت عملی خطرات و مشکلات میں امت کے لیے ایک سبق اور اسلامی فکر کا ماخذ ہے۔ ماخذ کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز لی جائے۔ تو جو مسلمانوں نے اس دور میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے، تو ساری دنیا کے لیے وہ ایک سبق ہے۔ قیامت تک ایسے حالات اگر کسی علاقے میں کسی کو پیش آئیں تو وہ وہی عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس وقت کیا۔ اب سن 1 ہجری کے واقعات، بنیادی اقدامات اور ان کے مقاصد۔ ایک اسلامی ریاست کی تین اہم بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کیا بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں؟ مسلمان ہے، اس کا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلی بات کیا، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو۔ اسی مقصد کے لیے کیا کیا گیا کہ مسجد نبوی، مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، مسجد سے ہی مسلمان اللہ سے جڑتا ہے، دین سے جڑتا ہے، قرآن حدیث سے جڑتا ہے۔ تو سب سے بنیادی جو مسلمانوں کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو، اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی مدنی دور میں۔ دوسری بنیادی ضرورت مسلمانوں کی ہے کہ آپس میں صحیح تعلق کا نظام ہو۔ ایک تو اللہ سے تعلق ہو گیا، ایک مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ اس کے لیے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا نظام بنایا۔ مواخات کیا کہ بھائی چارہ قائم کیا۔ مدینہ منورہ سے مہاجرین آئے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے مہاجرین آئے، مدینہ منورہ میں انصار تھے، ان کو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کرایا، یعنی بھائی بھائی بنایا۔ ایک صحابی، مہاجر صحابی کو ایک دوسرے انصار صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا، تو آپس میں صحیح تعلق کا نظام ہو، اس کے لیے مواخات کا نظام بنایا گیا۔ اور تیسرا بنیادی جو ضرورت ہے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کے ساتھ صحیح تعلق کا نظام ہو۔ اس کے لیے میثاق مدینہ، معاہدہ کیا گیا مدینہ کے کفار سے، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر سب کو جمع کیا گیا۔ اچھا، اس میں پہلا قدم جو تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 6-7 مہینے تک کوئی وہاں مسجد نہیں تھی۔ مسجد نبوی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے 6-7 مہینے بعد اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو اتنے وقت تک، یعنی 6-7 مہینے تقریباً، مسلمان کہیں بھی جمع ہو کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا عزم کیا۔ تو جس زمین پہ مسجد نبوی تعمیر کرنا تھی وہ 2 بھائیوں کی تھی، سہل اور سہیل۔ تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ مسجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین چاہیے، تو انہوں نے ویسے ہی زمین مسجد کے لیے دینے کے لیے کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ان سے وہ زمین لی، اور پھر مسلمانوں نے مل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اصلاح معاشرہ میں مسجد کا کردار، یہ ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے مسجد کا کردار بہت اہم ہے۔ مسجد سے اگر مسلمان سارے علاقے والے جڑ جائیں گے تو ہر علاقے میں مسجد ہے، مسجد سے جڑ گئے تو گویا دین سے جڑ گئے، جو دین سے جڑ گئے تو اللہ سے جڑ گئے، اور اللہ سے جو جڑ گیا تو اس کی دنیا آخرت بن جاتی ہے۔ اب مسجد کا کردار کیا ہے؟ مسجد کے اندر تعلیمی مجالس ہوں،
خطبہ جمعہ عیدین ہو، نظام فتویٰ ہو، اور تعلیمی مجالس میں پھر کیا ہو کہ ایک تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ جل شانہ نے 4 کام بڑے بڑے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں گے. ایک تو قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے، اتلو علیہم آیاتی. پھر کیا کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیں گے، کتاب کی تعلیم دیں گے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کریں گے. تو اب یتلو علیہم آیاتی، قرآن تلاوت کریں گے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے بھائی کہ تجوید صحیح ہو، جس سے قرآن لوگوں کا صحیح ہو جائے. تو مجلس تجوید و عربی کہ مسلمانوں کو مسجد میں قرآن کی تجوید سکھائی جائے اور عربی زبان سکھائی جائے تاکہ وہ قرآن کو صحیح پڑھ بھی سکیں تلفظ کے ساتھ اور قرآن کو سمجھ بھی سکیں. دوسرا کام کیا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کتاب کی تعلیم نے، ظاہر ہے کتاب کی تعلیم سے قرآن کی تفسیر مراد ہے. تو مجلس تفسیر مسجد کے اندر ہونی چاہیے. ہر مسجد میں جو مسجد کے اندر علماء ہیں وہ لوگوں کو قرآن کی تفسیر بتائیں. اصل دین یاد رکھیے قرآن ہے، اس میں ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، قضاء عدل، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ہے. تو قرآن اگر سمجھ میں آ گیا گویا پورا دین سمجھ میں آ جائے گا، پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی. تو مجلس تفسیر. تیسری چیز مجلس حدیث، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت سے مراد یہاں حدیث مفسرین فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ قرآن کی یاد رکھی عملی تفسیر ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بغیر سمجھتا ہے کہ میں قرآن سمجھ جاؤں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو بس قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بہت بڑا ایک اس وقت فتنہ ہماری اندر یہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن ہی سے ہم پورا دین سمجھ لیں گے. تو یاد رکھیے کہ حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا. قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ قرآن میں پورا شروع سے آخر تک آپ قرآن پڑھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کس نماز میں کتنی رکعت اللہ نے فرض کی ہے، کتنی سنت کی ہے، کتنی واجب کی ہے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں. تو مجلس حدیث، ہر مسجد کے اندر حدیث کی مجالس ہوں. اور مجلس سیرت و تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امت کے سامنے آئے کیونکہ وہ ہدایت اور رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. تو اس کے لیے مسجدوں کے اندر سیرت کے درس ہوں. اور پھر تاریخ میں پوری تاریخ بھی، اور پھر اسلامی تاریخ تو پورا تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو مجلس سیرت و تاریخ مسجد کے اندر ہوں. اور اس کے بعد ایک چیز مجلس مسائل، کہ لوگ اپنے مسائل زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپس کی معاملات ہیں، نکاح ہے، شادی ہے، طلاق ہے، یہ سارے معاملات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، اس کے مسائل ہیں، نماز عبادات کے مسائل ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح عقائد سے متعلق مسائل ہیں. تو مسائل مسلمانوں کو ان کے بنیادی دینی سکھائے جائیں، اس کے لیے مسجد کے اندر مجلس مسائل بھی قائم ہوں. یہ تو تعلیمی مجالس ہو گئیں. دوبارہ پیچھے جائیے. دوسری چیز خطبہ جمعہ و عیدین، کیونکہ جمعے اور عید کے مجمع میں ظاہر ہے تعداد لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو معاشرے کی اصلاح سے متعلق ایسے موضوعات پر لوگوں کو بات سمجھائی جائے کہ جو بنیادی ضرورت کے ان کے ہوں، تاکہ زیادہ مجمع تک زیادہ ضرورت کی اور اہمیت کی بات ان تک پہنچے. اور اس کے علاوہ نظام فتوے کا نظام ہو دارالافتاء مساجد میں، اور وہاں لوگ اپنے تحریری مسائل بھی دے کے اپنے مسائل کا حل لے سکیں. تو اس کے لیے مساجد ہی کے ذریعے سے یہ کام بھی ہونا چاہیے. تو اصلاح معاشرہ میں مساجد کا بہت بڑا کردار ہے. مسجد سے اور ان جو مجالس مسجد میں ان سے سب کا جڑنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ چند افراد جڑ گئے تو باقی محروم رہ جائیں گے. اس لیے سب کا جڑنا ان مجالس کے ساتھ جن میں دین سکھایا جاتا ہو کسی بھی صورت میں، خواہ وہ مجلس تجوید و عربی ہو، مجلس تفسیر ہو، مجلس حدیث ہو، مجلس سیرت و تاریخ ہو، یا مجلس مسائل ہو، ہر مسلمان کو اس سے جڑنا بھی ضروری ہے.
اچھا، یہ تو پہلا قدم ہو گیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ دوسرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقدامات کیے ان میں کیا تھا کہ مواخات کا نظام بنایا، اور وہ مواخات کے نظام میں بہت سمجھیں جو انصار صحابہ تھے انہوں نے پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کی کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مہاجرین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بھائی بنایا، جسے بھائی چارہ کہتے ہیں، عربی میں سے مواخات کہتے ہیں، بھائی بھائی بنانا، اور اس میں اپنی تجارت میں بھی انہیں شریک کرنے کی پیشکش کی انہوں نے، اور بہت سی بنیادی ضرورتوں میں اپنے ساتھ لینے کی پیشکش کی۔ لیکن مہاجرین بھی خوددار تھے، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمیں تو بس بازار کا راستہ بتا دو، تو انہوں نے بہرحال خود محنت کی اور پھر اپنے ہر طرح کے ضروریات کا انتظام کیا۔ تو مواخات کے فائدے کیا ہوئے؟ سب سے پہلا فائدہ تعلیمی فائدہ ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے مکہ مکرمہ سے جو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منور آئے وہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھا چکے تھے، تو جو روحانیت، جو دین ان کے پاس تھا وہ انہوں نے مہاجرین بھائی، اپنے انصار بھائیوں کو مہاجرین نے دیا۔ تو اس کی وجہ سے تعلیمی فائدہ ہوا کہ لوگوں تک دین پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ سے جو روحانیت مہاجرین لے کے آئے تھے وہ مدینہ کے انصار میں بھی منتقل ہو گئی۔ دوسرا فائدہ معاشرتی فائدہ ہوا کہ ظاہر ہے جب بھائی بھائی بنا دیا تو اب وہ ایک دوسرے کو اپنا غیر نہیں سمجھتے تھے، بھائی بھائی سمجھتے تھے، تو ان کے اندر بالکل گھل مل گئے مہاجرین انصار کے اندر، تو ان کو ظاہر معاشرتی فائدہ بھی ہوا کہ دونوں کی معاشرت ایک دوسرے سے میل کھا گئی، کیونکہ آدمی کے ماحول سے اثر لیتا ہے، یاد رکھیے، جیسے ماحول میں آپ بیٹھنا شروع کریں گے ویسا رنگ آپ پر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو معاشرتی فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ معاشی فائدہ۔ وہ کیسے کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی جانتے تھے، زراعت، تجارت ان کو نہیں آتی تھی، اس لیے مدینہ منورہ کی تجارت پر یہود کا قبضہ تھا۔ جب مہاجرین جو ہے وہ تجارت پیشہ تھے، اکثر تجارت جانتے تھے، انہوں نے اپنے انصار بھائیوں کو بھی تجارت سکھائی، اپنے ساتھ لیا، اور پھر یہود کی اجارہ داری جو تھی تجارت پر مدینہ منورہ میں وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک معاشی فائدہ بھی گویا کہ ہوا مواخات کے ذریعے سے۔ تیسرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اٹھایا؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میں نے بتایا ہر اسلامی معاشرے کی، اسلامی ریاست کی 3 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق کا نظام ٹھیک ہو جائے، ایک لوگوں کے ساتھ تعلق کا نظام ٹھیک ہو جائے، اور ایک کفار کے ساتھ بھی تعلق کا نظام صحیح ہو جائے۔ تو اس کے لیے تیسرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ، میثاق عہد کو یا وعدے کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے اہم نکات یہ تھے کہ سب کو پہلی بات تو یہ تھی اپنے دین پر چلنے کا حق حاصل ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے دین پر عمل کرے آزادی کے ساتھ۔ دوسرا، اپنا خرچ سب خود اٹھائیں گے۔ تیسرا، جنگ کی صورت میں سب متفق ہوں گے، مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ چوتھا یہ کہ معاہدے کے غلط استعمال پر پابندی ہوگی۔ پانچواں یہ حقدار کی حمایت کی جائے گی، یہ نہیں کہ ظالم کا کوئی ساتھ دے گا، جو حق پہ ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ چھٹا نکات میں سے چھٹی بات کیا تھی؟ فساد اور لڑائی جھگڑے پر پابندی ہوگی۔ ساتواں یہ کہ اختلاف کی صورت میں فیصلے کا اختیار اللہ جل شانہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ اور آٹھواں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دے گا یا کافروں پر بھی کوئی حملہ کرے گا مدینہ کے رہنے والوں پر، تو دونوں مسلمان اور کافر مل کر اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اس سے دفاع کریں گے۔ اچھا، مدنی دور میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدنی دور تھا اس میں مسلمانوں کو جہاد کی بھی اجازت ہوئی، بہت سے جہاد مسلمانوں نے کیے، تو اس لیے جہاد سے متعلق بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہجرت کے بعد بھی کافروں کی ہٹ درمی اور غرور بدستور جاری رہا، اور ان کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں۔
ان حالات میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ مدنی دور کے آغاز سے پہلے چند حقائق کا جاننا ضروری ہے تاکہ آئندہ کے حالات و واقعات کو بصیرت کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ وہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ حقائق دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو اندرونی اور بیرونی طور پر خطرات لاحق تھے۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اندر بھی کفار تھے، تین طرف سے بھی کافروں نے گھیرا ہوا ہے مدینہ منورہ کو۔ تو مدینہ منورہ میں اندرونی بیرونی دونوں طور پر اسلامی ریاست کو خطرات لاحق تھے۔ نمبر 2، کیا بات تھی؟ تجارت کا راستہ بحیرہ قلزم کے ساحل پر مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ اس کا محفوظ و پرامن رہنا ان کی معاشی مضبوطی کے لیے ضروری تھا۔ تیسری بات کیا تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ مدینہ منورہ کے داخلی امن کے لیے میثاق مدینہ کیا، بیرونی امن کے لیے مدینہ کے اطراف خصوصاً ساحلی پٹی پر آباد قبائل سے دفاعی معاہدے کیے، جس سے ایک طرف مدینہ محفوظ ہوا تو دوسری طرف مکہ کیا ہو گیا بھائی؟ غیر محفوظ ہو گیا، اور مکہ سے ہی کافر دھمکیاں دے رہے تھے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحلی پٹی کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ مسلمانوں کے دستے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان ساحلی پٹیوں پر جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں چکر لگاتے تھے، پہرا دیتے تھے گویا، اور بعض اوقات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت بنا کے وہاں بھیج دیتے تھے۔ تو ساحلی پٹی کو اپنی نگرانی میں مسلمانوں نے لے لیا۔ اب جہاد کا حکم۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ ظلم و جبر کے مقابلے میں اپنی پوری قوت اور طاقت کو بروئے کار لانے اور جان و مال کی بازی لگانے کا نام جہاد ہے۔ یہ جہاد کی گویا کہ تعریف ہے۔ اب پہلا مرحلہ جب مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے جہاد کی اجازت دی، تو پہلے مرحلے میں تو جہاد کی اجازت ملی، اس میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگ جن لوگوں سے لڑتے ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی کیا کریں؟ ان کا دفاع کریں۔ کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو مظلوم کو پہلے مرحلے میں جہاد کی اجازت دے دی گئی کہ اگر دوسرے آپ کو ظلم کریں، آپ کے ساتھ لڑیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ لڑو۔ دوسرے مرحلے میں دفاعی جہاد، کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ تم بھی ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں قتال کرو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہوں۔ تو اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑتا ہے تو تم بھی اس کے مقابلے میں کیا کرو؟ اس سے لڑائی کرو۔ تو دفاعی جہاد کی گویا کہ اجازت ملی کہ اپنا دفاع میں اگر سامنے والا مسلمانوں پر حملہ کر دے تو دفاعی طور پر مسلمان بھی کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اس سے پھر مقابلے کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کو عمومی طور پر جہاد کی اجازت اللہ جل شانہ نے دے دی کہ اب اقدامی جہاد جسے کہتے ہیں، اقدامی جہاد یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں نے کسی قوم کو، کسی علاقے والوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا، اب ان کے ساتھ کیا کرو بھائی؟ جہاد کا اقدام کرو اور جا کر انہیں زور کے ساتھ اسلام میں آنے کے لیے، ان کے ساتھ لانے کے لیے ان کو قتال کرو۔ اقدامی جہاد، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم مشرکین کے ساتھ قتال کرو، سارے کے سارے، جیسے کہ وہ سب مل کر تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تم بھی سارے کے سارے مل کر اب کیا کرو؟ ان کے ساتھ قتال کرو، لڑو۔ تو عمومی طور پر گویا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی۔ اچھا، اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اس لیے ہر ایک کے ساتھ مسلمانوں کو لڑنے کی اور ہر موقع پہ لڑنے کی مسلمانوں کو ہر ایک سے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کفار کی چند قسمیں پہلے سمجھ لیجئے کہ کس قسم کے کفار سے مسلمانوں کو قتال کی اور جہاد کی اجازت ہے۔ کفار کی 4 قسمیں ہیں۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ یہ ذمی مسلم ملک کا مستقل باشندہ، جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، مسلم ملک ہے، اب یہاں بعض عیسائی بھی رہتے ہیں اور مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ تو مسلم ملک کا مستقل باشندہ جو اسلامی ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہے۔ ایسے کافر کو ذمی کہتے ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر رہتا ہے، اور اگر مال ہے اس کے پاس، ایک
مخصوص مقدار میں تو اس کا وہ ٹیکس بھی مسلمان حکومت کو ادا کرتا ہے. تو ایسے ذمہ کافر کے جان مال کی حفاظت اسلامی ریاست کے حکومت کے یاد رکھیے ذمے ہے. دوسرا کافروں کی قسم ہے مستامن، جو ویزا یا اجازت لے کر اسلامی ریاست میں آئے. کوئی امریکہ سے، انگلینڈ سے، یورپ سے، کسی بھی ملک سے ویزا لے کر یا اجازت لے کر ہمارے ملک میں آ گیا، اس کو مستامن کہتے ہیں. جو ویزا لے کر اسلامی ریاست میں آئے، اس کی حفاظت بھی اسلامی حکومت کے ذمے ہے کہ اس کے جان اور مال کی کیا کرے بھائی، حفاظت کرے. کہ وہ ویزا لے کے آیا ہے، آپ کو اس نے ویزے کی فیس دی ہے، آپ کے ملک میں رہے گا، آپ کے ملک کے قانون کو نہیں توڑے گا، تو آپ کیا کریں بھائی، اس کے جان و مال کی حفاظت کریں. تیسرا کافروں کی قسم جو ہے اسے معاہد کہتے ہیں. معاہد کون سا کافر ہے؟ اس کافر ملک کا باشندہ ہے جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے کہ بھائی ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہمارا آپ سے کیا ہے بھائی، یہ عہد ہے. اس کی شرائط جو بھی مسلمانوں نے طے کی ہوں اپنی باہمی فائدے کے لیے، تو اس معاہد جو کافر ہے نا، اس سے بھی جنگ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھا حربی. حربی حرب سے نکلا ہے، حرب کے معنی ہی جنگ کے ہیں، جنگ کرنے والا. اس قسم کے کفار سے جہاد ہوگا. جو حربی ہیں کیا ہے بھائی، مسلمانوں سے لڑنے کے موقع تلاش کرتے ہیں یا لڑنے کے لیے آئی گئے ہیں سر پہ، تو اس قسم کے کفار سے جہاد ہوگا. لیکن عورتوں، بچوں، بوڑھوں، معذوروں اور عبادت گزاروں کو کچھ نہ کہا جائے گا. یہ دیکھیں اسلام کی پرامن تعلیم ہے بھائی، کہ حربی کافر سے بھی مقابلہ تو کرنا ہے، اس سے جہاد کرنا ہے اور ہر طرح کی قوت طاقت بروئے کال لانا ہے. لیکن کیا ہے بھائی کہ ان میں بھی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، عبادت گزار ہیں، تو ان کو کیا کیا جائے گا بھائی، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اسلام کے نظام امن کو سمجھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور کفار کی باہمی جنگوں کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کفار کی کسی بھی ایک جنگ میں ہلاک ہونے والے، کافروں کی جو آپس کی جنگیں ہیں نا بھائی، کوئی بھی ایک جنگ لے لیجئے، اس ایک جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں مارے جانے والوں سے کہیں زیادہ ہے. وہ اتنا زیادہ لڑنے کا ان کو شوق ہے. سمجھ گئے بھائی آپ؟ آگے چلیے. اچھا، سریہ کی جمع ہے. ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے گئے. اس جہاد کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ غزوہ کہتے ہیں. اس کی جمع غزوات ہے. اور سریہ اس جہاد یا جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر بنا دیا. تو جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، تو اس جنگ کو یا جہاد کو سریہ کہتے ہیں. اس کی جمع سرایا ہے. سریہ کی جمع سرایا ہے. اب یہ تین چھوٹے چھوٹے سریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی ابتدائی دور میں ہجرت کے پہلے سال میں ہوئے. ایک کا نام سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ رمضان 1 ہجری میں ہوا. 30 مہاجرین کا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ قریش کے قافلے کا پتہ لگانے روانہ ہوئے یہ حضرات. اسی قافلے میں ابو جہل بھی تھا جس کا یہ پتہ لگانے کے لیے گئے تھے. بمقام عیس یہ جب پہنچے تو وہاں جوہینہ کے سردار نے، جوہینہ قبیلہ تھا، اس کے سردار نے بیچ میں پڑھ کر جنگ رکوا دی، تو گویا جنگ نہیں ہوئی. پھر یہ ویسے ہی واپس آ گئے. پھر شوال 1 ہجری میں 60 مہاجرین کا دستہ بمقام رابغ ابو سفیان کے سامنے پہنچا. فریقین نے تیر بھی چلائے مگر جنگ نہیں ہوئی. کیا ہوا بھائی؟ جنگ کیے بغیر اس میں بھی یہ واپس آ گئے. تیسرا سریہ، یہ سریہ عبیدہ بن الحارث تھا. اور تیسرا سریہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ ذی قعدہ 1 ہجری میں ہوا. 20 آدمیوں کا دستہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. قریش کے کسی قافلے کی خبر ملی تھی اور یہ تاکید کی تھی کہ خرار کے مقام تک آپ نے صرف جانا ہے ان کے تعاقب میں،
یا ان کا پتہ لگانے کے لیے۔ تو قرار کے مقام تک پہنچے تو قافلہ ایک دن پہلے ہی وہاں سے وہ نکل چکا تھا جس کے یہ پیچھے گئے تھے، تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ پھر گویا کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم واپس آ گئے۔ تو یہ 3 سریے چھوٹے چھوٹے ہجرت کے پہلے سال میں پیش آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ باقی پھر آئندہ بیان کر دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کے واقعات۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔